بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جو آپ نے اس انداز میں پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات کا ذکر کریں گے۔ واقعہ مکمل سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر کے نواح میں ایک خانقاہ تعمیر کروائی تھی، اور یہ خانقاہ ایک عام سی جھونپڑی تھی جہاں آپ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ چند ہندو آپ کی خانقاہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے انہیں بتایا کہ وہ دعوت توحید دینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ تو ہندو نے یہ سن کر کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلمان ہیں اور اسلام پھیلانے کے مقصد سے یہاں تشریف لائے ہیں، غصے میں آ گئے اور آپ کی دعوت اسلام توحید کو ٹھکرا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں سے خاموشی سے چلے جانے کو کہا۔ آپ نے انہیں کہا کہ یہ زمین کسی کی جاگیر نہیں اور اس کا مالک صرف اللہ ہے، اور میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ اخلاص کا ترجمہ انہیں سنایا اور ان کو بت پرستی سے روکا اور ان کو سمجھایا کہ یہ بے جان پتھر کی مورتیاں نہ تو خود بخود حرکت کر سکتی ہیں اور نہ خود کو ٹوٹنے سے روک سکتی ہیں، اور ان کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور تم خود سوچو کہ یہ بے جان بت کیسے عبادت اور پرستش کے لائق ہو سکتے ہیں۔ اپنے بتوں کی حقیقت سن کر ہندوؤں سے کوئی جواب نہ بن پڑا، اور وہ اس بات کو ماننے کی بجائے غصے میں آ گئے اور انہوں نے اپنی تلواریں نکال لیں کہ ہمارے خداؤں کو، ایسا کہنے والوں کو موت کی گھاٹ اتار دیں۔ مگر انہوں نے ابھی تلواریں اٹھائی بھی نہ تھیں کہ حضرت سلطان الہند نے ان کی جانب ایک نظر دیکھا۔ آپ کا ایک نظر دیکھنا تھا کہ ہندوؤں پر ایک بجلی سی گری اور وہ وہیں کانپنے لگے۔ تلواریں ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی۔ ہندوؤں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سوائے بھاگنے کے ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ وہ ہندو جو آپ رضی اللہ عنہ پر اپنی تلواریں اٹھا کر حملہ کرنا چاہتے تھے، اب ان میں اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ وہ وہاں پر گری ہوئی تلواریں اٹھا پاتے۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور جگہ بیان کیا جاتا ہے کہ تاریخی شہر بلخ کے علاقے میں ایک بہت بڑے عالم حکیم ضیاء الدین بلخی رہا کرتے تھے، جو اپنے علم و فضل سے کافی مشہور تھے۔ ادھر آپ کا ایک مدرسہ بھی تھا جہاں پر روزانہ ہزاروں طلباء کو درس دیا جاتا تھا، مگر جہاں علم ظاہری میں آپ کو کمال حاصل تھا، وہاں پر علم تصوف سے آپ کا دامن خالی تھا۔ آپ تصوف کو محض ایک دیوانگی کیفیت کا نام دیتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی یہی سمجھایا کرتے۔ ایک مرتبہ سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے مقام پر تشریف لے گئے۔ آپ کا روزہ بھی تھا، لہذا آپ نے ایک کلن کا شکار کیا اور اپنے خادم سے کہا کہ اس کے کباب بناؤ۔ آپ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے، اتنے میں خادم نے کھانا تیار کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب افطاری کرنے بیٹھے ہی تھے تو اچانک ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے سلطان الہند کو دیکھ کر سلام کیا، پھر آپ نے سلام کا جواب دے کر اپنے ساتھ کھانا کھانے کی پیشکش کی۔ ضیاء الدین کو بھوک محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت سلطان الہند کی کلن کی بھونی ہوئی ایک ران حکیم صاحب کو دی اور خود بھی کھانا کھانے لگے۔ حکیم صاحب نے جیسے ہی گوشت کا ٹکڑا منہ میں ڈالا، ان کے دل کی حالت زیر و زبر ہو گئی اور دل و دماغ میں ایک روشنی پھیلنے لگی جس کی تیزی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس سے پہلے وہ اس روشنی کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو جائیں، حضرت سلطان الہند نے اپنا گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر حکیم صاحب کے منہ میں ڈال دیا۔
لقمے کا منہ میں جانا تھا کہ حکیم صاحب کی طبیعت کچھ سنبھل گئی، مگر ساتھ ہی وہ حیران ہو کر ایک نظر حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کی طرف کافی دیر دیکھنے لگے اور حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے، جس علم کو میں اپنا سرمایہ سمجھتا تھا آج وہ سب آپ کی دست رس میں چلا گیا اور میں خود کو خالی محسوس کر رہا ہوں۔ آپ مجھ کو اپنی غلامی میں قبول کریں تاکہ آپ کی غلامی میں علم کی منازل طے کر سکوں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم ضیاء الدین کی اس بات کو نہایت محبت سے قبول کیا اور انہیں اپنی بیعت سے نوازا۔ حکیم ضیاء الدین جو تصوف کی کیفیت کو جنون اور دیوانگی کہا کرتے تھے اور اس کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرتے تھے، ایک اللہ کے نیک بندے کے محض ایک نوالے کی برکت سے تصوف کی حقیقت ان کے دل میں ایسی طاری ہوئی کہ دوبارہ کبھی شک و شبہ تک نہ گزرا، اور آپ ایک مشہور صوفی بزرگ اللہ والے کے نام سے جانے گئے۔ محترم ناظرین، مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہو سکے تو اس واقعے کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔